دیکھیں خیر القرون میں بچوں کے جذبات بھی کیا تھے، اللہ اکبر۔ ہر میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے بلوغت سے پہلے بڑے بڑے کارنامے کرتے اس سنہری دور میں نظر آتے ہیں۔ اب تو ہر الٹا کام ہی زیادہ تر بچوں کے پیچھے رہ گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کی چھوٹے چھوٹے، یہ جن لوگوں کا یہ نیٹ وغیرہ سے تعلق ہے مجھے بتلاتے ہیں، کہتے ہیں اتنے نوجوان گندگی نہیں دیکھتے جتنے چھوٹے بچے دیکھتے۔ اور بالکل 2-3 سال کے بچے کو تو لوگ موبائل پکڑا دیتے، اور بچے کو پتہ نہیں اپنے نفع نقصان کا، تو اس پہ بھٹک نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہر وہ شے جس میں معمولی جسمانی نقصان ہے اس کے بارے تو ہر محکمہ بڑی احتیاط بتلاتا ہے۔ جو دوائی ذرا مضر ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، لکھا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ پینے کی عام بوتلیں ان میں نقصان ہے، ڈھکن پہ لکھا ہے 12 سال سے چھوٹا بچہ نہ پیے۔ ڈھکن خطرناک ہے، بڑوں کو بھی بچ جانا چاہیے اس چیز سے۔ جب لکھا نا سمجھو اس میں خرابی ہے۔ دیکھو جو جتنی عمدہ چیز ہے وہ انتہائی چھوٹی عمر میں دے لی جاتی ہے۔ دودھ سب سے عمدہ چیز ہے، ساری غذاؤں میں بہترین چیز دودھ ہے، خالص ہو۔ تو یہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی بچہ دودھ پینے شروع کرتا ہے، جب انتہائی کمزور ہے اس کو بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ عمدہ چیز ہے نا، تو وہ کیسی گھٹیا چیز ہے جس کے بارے ڈھکن پہ لکھا ہے 12 سال سے چھوٹا نہ پیے۔ کئی بوتلیں ڈھکن پہ لکھے، سٹنگ پہ بھی ڈھکن پہ لکھے، اور کئی نوجوان مرے ہیں زیادہ پی کے ایسی چیز۔ کیا ضرورت ہے اس چیز پہ؟ نقصان ہے، بچ جاؤ اس سے۔ اور شرعی خرابی بھی اکثر ایسی چیزوں میں ہے۔ بہرحال دوائی مضر ہے تو بچوں کی پہنچ سے دور رکھو۔ کوئی مشروب ایسا ہے تو جی اتنی عمر سے کم کا نہ پیے۔ اور بڑی چیزیں ہیں بچوں کو نہیں پکڑائی جاتی، لیکن لوگوں کی بھاری اکثریت، حقیقت ہے میری بات میں مبالغہ نہ سمجھنا، بھاری اکثریت احمق ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہے۔ احمق ہے ایسے ماں باپ، بیوقوف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ ہر طرح کا زہر پکڑانے سے خطرناک ہے، بچے کو چھوٹی عمر میں موبائل پکڑا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اب گندگی پہ لگے ہوئے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، اور گندگی دیکھتے ہیں، گندگی سنتے ہیں۔ کئی ماں باپ بچوں کو لے آتے ہیں دم کروانے کے لیے، کی غلط 4 سال کا بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے موبائل دو اور گانا لگا کے دو، اونچی اونچی بولتا تھا گانا گانا اور روتا ہے۔ کیا دیا تم نے ان چیزوں کے ذریعے بچوں کو؟ فائدہ اٹھانے والا تو کوئی ہزاروں میں ایک ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں تباہ کر کے رکھ دیا۔ جن چیزوں کا معمولی نقصان ہے وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھو۔ جس نے جوان بوڑھے سارے بگاڑ کے رکھ دیا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے محفوظ ہو، جس نے جوان نوعمر بوڑھے مرد عورتیں سارے بگاڑ کے رکھ دیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑا دو۔ ماں اپنی جان چرانے کے لیے کہ بچہ روتا ہے اس کو پکڑاتی ہے، اور ایسی چیز ہے اللہ اکبر، دنیا کی کسی چیز میں اتنا نشہ نہیں خطرناک جتنا اس میں ہے کہ وہ بچہ پکڑتے ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب ویسے مست دیکھتا ہے گیم میں، وہ سنتا ہے باتیں، مست ہو جاتا ہے جیسے ہے ہی نہیں۔ بہرحال کیسا سنہری دور تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہر اچھے میدان میں کارنامے کرتے نظر آتے تھے۔ وہ مضمون نہیں کبھی بیان کریں گے، یہاں جو میں بیان کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے تہجد کا نمونہ ہر انداز میں پیش کیا۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی بالغ نہیں ابھی ہوئے تھے، بلوغت کے قریب تھے۔ تو جب کا یہ واقعہ ہے وہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں بنت عند خالتی میمونہ، میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر ٹھہرا رضی اللہ عنہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ہمیں کیوں ٹھہرا اور کس رات ٹھہرا؟ جس رات اللہ کے نبی نے میری خالہ کے گھر آنا تھا، اب باری باری ازواج مطہرات کے پاس ہے، اس رات میں ٹھہرا۔ آج بھی بچے خالہ کے گھر جاتے، خصوصاً ہفتے کی رات، صبح اتوار ہے، اسکول جانا نہیں، مزے سے سوئیں گے، ساری رات کھیلیں گے، گیمیں دیکھیں گے، ہاں جی، نیٹ پہ خباستیں دیکھیں گے۔ آج اس لیے خالہ کے گھر، ماموں کے گھر، پھوپھی کے گھر، اس لیے گندگی کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، حقیقت ہے 3 4 سال کے ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں گلیوں میں، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ سارا سکرین کا نتیجہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جب یہ فتنہ دنیا میں نہیں تھا، حقیقت ہے جب ہمارا بچپن تھا، 15 سال کے بچے کو پتہ نہیں ہوتا تھا میاں بیوی کا کیا معاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ اب 5 سال کے بچے کو یہ بھی پتہ ہے میاں بیوی کیا کرتے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس نے کئی دفعہ سکرین سے دیکھا بھی ہے۔ اتنا زہریلا فتنہ ہے یہ سکرین کا فتنہ۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر ٹھہرا۔ کس لیے ٹھہرا؟ کہتا ہے میں خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہا۔ کس لیے رہا؟ کس لیے؟ نماز پنجگانہ سیکھنے کے لیے نہیں، ان کا حضرت عبداللہ بن عباس کو پہلے ہی بڑا پتا تھا، اس سے بھی چھوٹی عمر میں بچے خیر القرون کے تھے۔ اس دور میں 7 سال کا بچہ امام ہوتا تھا، جنازے بھی پڑھا لیتا تھا، خطبہ بھی دے دیتا تھا۔ 7 سال کا بچہ، وہ خیر القرون کی بات ہے۔ آج جس کی عمر 70 سال خطبے سنتے ہوئی ہے، خطبہ دینا اس کو بھی نہیں آتا، وہ 7 سال کا بچہ۔ حضرت مالک بن انس امام دار الہجرہ 17 سال کی عمر میں مدینہ جیسے علمی شہر میں فتوے کی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ آج بھی مجھے کوئی 17 سال کی مثال لا کے دو۔ آج آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے اداکار مل جائیں گے، کرکٹر مل جائیں گے، فنکار مل جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بدعتی کام کرتے مل جائیں گے آپ۔ وہ دور تھا، سنہری دور۔ کہتے ہیں کیوں ٹھہرا؟ رات کے وقت کس لیے ٹھہرا؟ یہ صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم ہے۔ کہتے ہیں رات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد والی نماز سیکھنے کے لیے، اور اتنی ذہانت اس چھوٹے سے بچے کی۔ رات تو ہے ہی سونے کے لیے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں سویا نہیں۔ اللہ کے نبی عشاء پڑھ کے آئے، میں بھی عشاء پڑھ کے آیا۔ کچھ دیر آپ نے میری خالہ جان سے کوئی بات چیت کی، پھر جو بستر تھا اس کی لمبائی والی جانب میں وہ سو گئے، ایک طرف ہو کے چورائی والی جانب میں میں لیٹ گیا۔ کہتے ہیں میں سویا نہیں، کہ میں سو گیا تو کچی عمر ہے تو ہو سکتا ہے آنکھ ہی نہ کھلے تو مقصد تو رہ جائے، پر اگر میں واضح طور پہ بیدار رہا تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ بچے کو نیند کیوں نہیں آ رہی، تو میں ایسے انداز میں پڑھ گیا کہ اللہ کے نبی کو بھی نہ پتا چلے۔ ابن عباس کا عقیدہ اس وقت بھی یہی تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں۔ کہتے ہیں میں اس انداز میں لیٹ گیا، بچوں کے عقیدے بھی اچھے تھے، اس انداز میں لیٹ گیا کہ اللہ کے نبی کو پتا نہ چلے میں بیدار ہوں، تاکہ آپ پہ بوجھ پڑے گا، آپ پریشان ہوں گے کہ بچہ سو کیوں نہیں رہا۔ پر میں سویا بھی نہیں کہ اگر سو گیا تو پتہ نہیں آپ کب تک جگ پڑے اور میرا مشن ہی رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ ویسے نہیں، آج حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی، فقہ کی، اور کون سی کتاب ہے جس میں قال ابن عباس نہیں رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت گیر حکمران نے اپنی مجلس سے مشاورت کا رکن عبداللہ بن عباس کو بنایا ہوا ہے۔ 17 سال عمر ہے، اللہ اکبر، مشیر خاص بنایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر کھیل تماشے میں ساری رات، ٹچ پہ ساری رات، نیٹ پہ ساری رات، فیس بک پہ ساری رات، یوٹیوب پہ ساری، یہ کیسے جائز ہے؟ اس کے اندر تو اچھائی میں بھی آپ جائیں تو ساری برائی موجود ہے، کہ اس کے ذریعے آپ اچھائی بھی کرنا چاہیں نا۔ یہ ساتھی کئی میرے خطبہ ریکارڈ کرتے ہیں، ساتھیوں کو بھیجتے ہیں، وہ بھیجنے والے بتلاتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو اس کو بتائیں شیرن کہتے ہیں، جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی بڑی بے حیائی والی تصویریں آنے لگ جاتی ہیں اتنی دیر۔ وہ جا رہا ہے،
اتنی دیر گندی تصویریں تھا کہ میرے ایک بھائی نے بتلایا کہ بالکل ننگی تصویریں بھی آ جاتی. ہم نیکی کا قابل خطبہ بھیج. یہ تو ایسا پردہ ہے کہ نیکی بھی کرو تو برائی آئے گی. آپ قرآن کھولنا چاہیں تو کئی دفعہ سامنے تصویریں, میں نے خود دیکھا. یہ پہلی صف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دائیں بائیں, میں نے تو نہیں رکھا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس فتنے سے بچا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی بچا کے ہی رکھے. وہ دائیں بائیں والوں کو نظر پڑ جاتی ہے. وہ کئی دفعہ قرآن کھولنے لگتے ہیں تو آواز بھی گانے کی شروع ہو جاتی ہے اور ناچتی عورت بھی سامنے آتی ہے. کیا فائدہ ہے؟ یہ اس طرح کا پردہ ہے. جس کے پاس ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا کان پکیزہ ہے اور میری آنکھ پکیزہ ہے.